سچن ٹنڈولکر کو عرفی ناموں جیسے ہنرمند، بلاسٹر اور کرکٹ کے خدا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں اکثر کرکٹ کی تاریخ کے بہترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ آپ سے پتھر برساتے ہیں لیکن آپ انہیں فتوحات میں بدل دیتے ہیں، سچن ٹنڈولکر نے کہا۔ ٹنڈولکر 24 اپریل 1973 کو پیدا ہوئے اور ممبئی کے نارمل نرسنگ ہوم میں ایک مہاراشٹری خاندان میں۔ ان کے والد رمیش ٹنڈولکر مراٹھی زبان کے ناول نگار اور شاعر تھے، جبکہ ان کی والدہ رجنی انشورنس انڈسٹری میں کام کرتی تھیں۔ ٹنڈولکر کے والد نے ان کا نام اپنے پسندیدہ میوزک ڈائریکٹر سچن دیو برمن کے نام پر رکھا۔ ٹنڈولکر کے 3 بڑے بہن بھائی ہیں، 2 سوتیلے بھائی نتن اور اجیت اور سوتیلی بہن سویتا۔ ان کے بھائی اجت ممبئی کے کنگا کرکٹ لیگ میں کھیلتے تھے۔ ٹنڈولکر نے اپنے ابتدائی سال بینڈرا میں سہتیہ سہواگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گزارے۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر ٹنڈولکر کو کافی بلی بھی کیا جاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے اسکول میں نئے بچوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے۔ بچپن میں ٹنڈولکر کو ٹینس اور کرکٹ دونوں میں دلچسپی تھی۔ اس سے خاص طور پہ انہیں امریکی کھلاڑی جوائے میکنائی کافی پسند تھے، اور 7 یا 8 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے بال لمبے کر کے اپنے ہیرو کی تقلید کی۔ اس وقت ٹنڈولکر بھی باقاعدگی سے ہیڈ بینڈ سر پر باندھتے تھے اور ٹینس سے ان کی محبت کی علامت کے طور پر اپنے ساتھ ایک ٹینس ریکٹ بھی رکھتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی اجیت نے ٹنڈولکر کو 1984 میں کرکٹ سے متعارف کروایا۔ اجیت نے اسے دادر کے شیواجی پارک میں کرکٹ کوچ راماکانت اچریکار سے ملوایا۔ ان کی پہلی ملاقات میں ٹنڈولکر اچھا نہیں کھیل پائے۔ اجیت نے اچریکار کو بتایا کہ کوچ نے ان کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے وہ خود کو ہوش میں محسوس کر رہے تھے اور اپنی فطری کھیل کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے۔ اجیت نے کوچ سے درخواست کی کہ وہ انہیں کھیلنے کا ایک اور موقع دیں، لیکن درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھتے رہیں۔ اس بار ٹنڈولکر بظاہر غیر مشاہدہ بہت بہتر کھیلے اور اچریکار کی اکیڈمی میں قبول ہوئے۔ ٹنڈولکر گھنٹوں پریکٹس کرتے۔ اگر وہ تھک جاتے تو اچریکار اسٹیمپ کے اوپر ₹1 کا سکہ لگاتے اور ٹنڈولکر کو آؤٹ کرنے والے گیند باز کو سکہ مل جاتا۔ اگر ٹنڈولکر نے آؤٹ ہوئے بغیر سیشن مکمل کیا تو کوچ انہیں سکہ دے دیتے۔ ٹنڈولکر اپنے جیتنے والے 13 سکوں کو اپنی سب سے بڑی قیمتی املاک میں شمار کیا کرتے تھے۔ جب وہ شیواجی پارک میں تربیت لے رہے تھے تو وہ اپنے خالہ اور چچا کے ساتھ رہتے تھے، جو پارک کے بہت قریب تھا۔ 1989 کے آخر میں ایک فرسٹ کلاس سیزن کے بعد ہندوستانی دورے کے لیے ٹنڈولکر کا انتخاب کیا گیا۔ ہندوستانی سلیکشن کمیٹی نے اس سال کے شروع میں ہونے والے ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ٹنڈولکر کو منتخب کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، لیکن آخرکار انہیں منتخب نہیں کیا گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنی جلدی ویسٹ انڈیز کے غالب تیز گیند بازوں کے سامنے آ جائیں۔ ٹنڈولکر ہندوستان کے لیے 16 سال کی عمر میں 205 رنز ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے سب سے کم کھلاڑی تھے، اور ہندوستان کے لیے 16 سال کی عمر میں 238 ODI میں ڈیبیو کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی۔ ٹنڈولکر نے 16 سال میں 205 رنز کر کے 1989 میں کراچی میں پاکستان کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ وہ 15 رنز بنا کر وقار یونس کے ہاتھوں بولڈ آؤٹ ہوئے، جنہوں نے اس میچ میں اپنا ڈیبیو بھی کیا تھا اور اس بات کے لیے مشہور تھے کہ کس طرح انہوں نے پاکستانی پیس اٹیک کے ہاتھوں اپنے جسم پر لگنے والی متعدد ضربوں کو برداشت کیا۔ سیالکوٹ میں چوٹ تھے اور آخری ٹیسٹ میچ میں یونس کی طرف سے بولڈ باؤنسر کی وجہ سے ان کی ناک پر چوٹ لگی، لیکن انہوں نے طبی امداد سے انکار کر دیا اور بیٹنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ ان کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، اور پشاور میں 20 اوورز کی ایک نمائشی کھیل میں جن میں ان کے متوازی طور پر منعقد ہوا تھا۔ 2 طرفہ سیریز میں ٹنڈولکر نے 18 گیندوں پر 53 رنز بنائے، جس میں ایک اوور بھی شامل ہے، جن میں انہوں نے لیگ اسپنر عبدالقادر کے ہاتھوں 27 رنز بنائے۔ اس وقت کے ہندوستانی کپتان کرشنماچاری سری کانت نے کہا، میں نے دیکھی بہترین اننگز میں سے ایک تھی۔ مجموعی طور پر ٹنڈولکر نے ٹیسٹ سیریز میں 35.83 کی اوسط سے 215 رنز بنائے اور وہ واحد ون ڈے انٹرنیشنل میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ 2001 سے 2002 کے مائک ڈینس کا واقعہ۔
کولکتہ ٹیسٹ اور بریڈمن کا ریکارڈ توڑنا ہندوستان کے 2001 کے دورے جنوبی افریقہ کے دوران دوسرے ٹیسٹ میچ میں ریفری مائک ڈینس نے 4 ہندوستانی کھلاڑیوں پر حد سے زیادہ اپیل کرنے پر جرمانہ عائد کیا اور ہندوستانی کپتان سورو گانگولے پر اپنی ٹیم کو کنٹرول نہ کرنے پر جرمانہ عائد کیا۔ ڈینس نے بال ٹیمپرنگ کے الزام میں ٹنڈولکر کو ایک میچ سے معطل کر دیا۔ ٹیلی ویژن کیمروں نے ایسی تصاویر حاصل کیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ٹنڈولکر کرکٹ گیند کی صاف کرنے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اسی واقعے میں کھیلوں کے صحافیوں نے ڈینس پر نسل پرستی کا الزام لگایا اور ڈینس کو تیسرے ٹیسٹ میچ کے مقام میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ ICC نے ٹیسٹ کے طور پر میچ کی حیثیت کو منسوخ کر دیا کیونکہ ٹیموں نے مقرر کردہ ریفری کو مسترد کر دیا تھا۔ ٹنڈولکر کے خلاف الزامات نے ہندوستانی عوام کی طرف سے زبردست رد عمل کو جنم دیا۔ ویسٹ انڈیز میں 2002 کی سیریز میں ٹنڈولکر نے پہلے ٹیسٹ میں 79 رنز بنائے۔ پورٹ آف اسپین میں دوسرے ٹیسٹ میں سچن ٹنڈولکر نے پہلی اننگز میں 117 رنز بنائے، جو ان کے 93 ٹیسٹ میچ میں ان کی 29ویں ٹیسٹ سنچری ہے، جس نے ڈونلڈ بریڈمین کی 29 ٹیسٹ سنچریوں کا ریکارڈ کی برابری کی۔ اس کارنامے کو حاصل کرنے پر انہیں مائیکل کے ذریعے فراری 360 مردانہ تحفے میں دی گئی۔ ٹنڈولکر نے 2003 کرکٹ ورلڈ کپ میں 11 میچوں میں 673 رنز بنائے، جس سے ہندوستان کو فائنل تک پہنچنے میں مدد ملی، جبکہ آسٹریلیا نے جیت حاصل کی۔ ٹنڈولکر کو مین آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے اس سال ون ڈے کرکٹ میں بہت زیادہ اسکور کرنا جاری رکھا۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا پر مشتمل ٹرائی سیریز میں 2 سنچریاں۔ پارٹ ٹائم بولر کے طور پر انہوں نے ٹرائی سیریز کے فائنل میں ایک تھکے ہوئے سنچری میتھیو ہیڈن کو آؤٹ کیا۔ فروری سے اپریل تک بنگلہ دیش، بھارت اور سری لنکا نے 2011 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ 2 سنچریوں سمیت 53.55 کی اوسط سے 482 رنز بنا کر ٹنڈولکر ٹورنامنٹ کے لیے بھارت کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ سری لنکا کے صرف دلشن نے 2011 کے ٹورنامنٹ میں زیادہ رنز بنائے اور انہوں نے ICC ٹورنامنٹ کی ٹیم میں نامزد کیا گیا۔ بھارت نے فائنل میں سری لنکا کو شکست دی اور فتح کے فوراً بعد ٹنڈولکر نے تبصرہ کیا کہ ورلڈ کپ جیتنا میری زندگی کا سب سے قابل ذکر لمحہ ہے، میں خوشی کے اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکا۔ 16 مارچ 2012 کو ٹنڈولکر نے میرپور میں منعقد ایشیا کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں اپنی 100ویں بین الاقوامی سنچری بنا کر ایک قابل ذکر کارنامہ انجام دیا۔ یہ ایک اہم کامیابی تھی کیونکہ وہ اسے تاریخی مقام تک پہنچنے والے پہلے کرکٹر بن گئے تھے۔ یہ سنچری ٹنڈولکر کے لیے نہ صرف ایک اہم موقع تھا بلکہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کی پہلی ون ڈے سنچری بھی تھی۔ سچن اپنی اہلیہ انجلی سے پہلی بار 1990 میں انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد ممبئی میں ملے۔ اگرچہ سچن اپنے قومی کھیل کے ہیرو تھے، لیکن انجلی نے انہیں اس وقت تک نہیں پہچانا جب تک کہ ان کے دوست نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرکٹ کے ونڈر بوائے ہیں۔ سچن اور انجلی کی شادی کے بعد مؤخر الذکر انہوں نے اپنے شوہر کے کیریئر کی خاطر اپنے طبی کیریئر چھوڑ دیا۔ انجلی نے جوڑے کے 2 بچے سارا اور ارجن کی پرورش کی۔ جب ہندوستان نے 2011 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تو سچن ٹنڈولکر نے اپنی اہلیہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے تمام ادوار میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ نومبر 2013 میں سچن ٹنڈولکر نے ریٹائرمنٹ سے قبل اپنا آخری پیشہ ورانہ کرکٹ کھیلا۔ میچ کے بعد ٹنڈولکر کو بھارت رتن سے نوازا گیا، جو شہریوں کے لیے بھارت کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ESPN کے کالم نگار سمبت بال نے انہیں اپنے وقت کا سب سے تندرست بلے باز قرار دیا۔ سنیل گواسکر نے 2008 میں AFP میں لکھے ایک مضمون میں ریمارکس دیے کہ کھیل کی تعریف میں کسی ایسے کھلاڑی کا تصور کرنا مشکل ہے جو کلاسیکی تکنیک کو خام جارحیت کے ساتھ جوڑتا ہو، جیسا کہ چھوٹا چیمپئن سچن ٹنڈولکر کرتا ہے۔ 24 فروری 2010 کو ESPN سائٹ اس باہری ٹریفک کو سنبھال نہیں سکی جب ٹنڈولکر نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں سب سے زیادہ انفرادی مردوں کا اسکور کا ریکارڈ توڑ دیا تھا اور وہ ون ڈے کی تاریخ میں 200 اسکور کرنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے۔
ایک وقت میں 5 ملین سے زیادہ شائقین اس ویب سائٹ کا دورہ کیا۔